بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج میں ایک منفرد عنوان کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے چند لمحات آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان شہید کو ہم نے بھلا دیا۔ انہیں تو ہم نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کا تحفہ دیا، لیکن ہم نے انہیں بھلا دیا، ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ آج تک ہمارے یہ ملک جو دعوے بہت بڑے کرتا ہے، حکمران دعوے بہت بڑے کرتے ہیں، لیکن ان کو شہید کرنے والوں کا پتہ نہیں چلا سکے۔ نواب زادہ لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، نواب تھے، اور ماشاءاللہ میں تو ان کے آبائی علاقے میں بھی پاکستان بننے کے بعد ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گیا ہوں، اور ماشاءاللہ وہ اسی علاقے کے ہیں جس علاقے کا بڑا معروف نام حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ وہ پاکستان بنانے کی جد و جہد میں شریک تھے، اور قائد اعظم تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہو کر جب باہر گئے تو ان کو واپس لانے کا سہرا جن لوگوں کے سر ہے ان میں بڑا نام نواب زادہ لیاقت علی خان تھا۔ انہوں نے ہمیں پاکستان دیا، ہم نے انہیں کیا دیا؟ پاکستان بنتے ہی انہوں نے دہلی میں اپنا گھر جو اس وقت کروڑ روپے کا ہوگا وہ پاکستان سفارت خانے کے لیے دے دیا، بغیر کسی پیسے لیے ہوئے۔ لیکن یہ بچوں کو تعلیم نہیں دلائی جاتی کہ ہمارے حکمران ابتداً کیسے تھے۔ اس گھر میں مجھے ٹھہرنے کی سعادت یوں ملی کہ جب میں ایک مرتبہ ماحولیات اور وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات کے وزیر کے طور پر عالمی سطح کی ایک کانفرنس میں دہلی گیا، جس کی صدارت اس وقت کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی نے کی تھی، اور میں نے اس میں تقریر کی تو میں نے سفیر سے پوچھا، ڈاکٹر ہمایوں خان سفیر تھے جو بعد میں سیکرٹری خارجہ بھی بنے، کہ میرے ٹھہرنے کا کیا انتظام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے لیے تو اوبیرا ٹاور جو ہے بہت مہنگا ہوٹل بک کیا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ وہ میری رہائش کا کینسل کر دیں تو آپ سے کوئی چارجز تو نہیں ہوں گے؟ بولا نہیں، ہوٹل کے ساتھ درمیان ایمبیسیوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، کوئی چارجز نہیں کٹیں گے۔ تو پھر اس کے بعد میرے ٹھہرنے کا انتظام اس گھر میں ہوا جو نواب زادہ لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو دے دیا تھا۔ وہ پاکستان کی ملکیت ہے۔ لیکن یہ بات کیا کسی یونیورسٹی کے طالب علم کو، کسی کالج کے طالب علم کو، کسی اسکول کے طالب علم کو پتہ ہے؟ پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعتوں کے رہنماؤں کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جب شہید کر دیے گئے اور جب ان کا لباس اتارا گیا تو کوٹ اتارا گیا تو قمیض نیچے سوراخ والی تھی، جوتے اتارے گئے تو ان کا جو موزہ تھا وہ سوراخ والا تھا۔ انہوں نے کس طرح سے عزت سے وقت گزارا، جس طرح سے سادگی سے وقت گزارا، اس کی مثال اس وقت دنیا کے کسی اور حکمران میں بھی ہم تلاش کرنا چاہیں تو تلاش نہیں ہو سکے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یوم پاکستان میں برطانیہ میں مجھے تقریر کرنے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ اس وقت کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق اور محمد خان جنید جو وزیر اعظم تھے، دونوں نے مل کر کیا، کیونکہ وہاں کے ہائی کمشنر نے تجویز دی تھی کہ تقریر کرنے اس کو بھیجیں جو لکھی بھی تقریر نہ کرے اور آدھی تقریر انگلش میں کرے، آدھی تقریر اردو میں کرے۔ تو میرا انتخاب ہوا، میں نے فلائٹ ایسی پکڑی جس کا سٹاپ جو ہے وہ KLM کی وجہ سے ایمسٹرڈم میں تھا۔ تو مجھے معلوم تھا کہ پاکستانی سفارت خانہ جہاں ہے وہ دراصل وہاں کی رانی نے متاثر ہو کر بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ کو وہ مکان گفٹ میں دے دیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں وہاں رکوں گا تو کم سے کم اس مکان میں سفیر کو اور سفارت خانے کے عملے کے ساتھ ایک نماز ادا کروں گا
تو الحمدللہ میں ایمسٹرڈیم ہالینڈ گیا اور مغرب کی نماز وہاں مولانا سید سعادت علی قادری صاحب کی امامت میں ادا کی۔ ایک روحانی سکون ملا کہ ایسے حکمران بھی تھے کہ اپنی دولت، اپنے تمام چیزیں ملک پر نشاور کرتے تھے۔ آج اس کے بالکل برعکس ہماری صورتحال بہت سنگین ہے، لیکن پھر بھی آج اگر یونیورسٹی کے طلبہ کو، کالج کے طلبہ کو پوچھا جائے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے، تو کوئی قائد اعظم کا نام لے لے گا، کوئی کہے گا سر ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم پاکستانی ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو آگاہ کریں کہ ہمارے ان اکابرین نے، ان بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، کیا خدمت سر انجام دی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ جب شہید ملت سیکریٹریٹ بنانے کا معاملہ آیا، 16 منزلہ بلڈنگ فائننس منسٹری نے اپنی طرف سے ہاؤسنگ منسٹری کو دے دی اور ہاؤسنگ منسٹری سے بجٹ ڈال دیا فائننس منسٹری میں، تو اس کا نام تھا ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن ٹاور۔ میں نے سیکرٹری کو پوچھا کہ اب یہ بلڈنگ تو ہماری وزارت کی ملکیت ہو گئی، اس کا نام کیا رکھا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کو چلنے دیں۔ میں نے کہا جب ہم نے خرید لی ہے تو ہم کیوں اس کو چلنے دیں؟ تو پھر رات کو میں نے اپنے احباب کی اسلام آباد کے سرکاری گھر میں جو عارضی طور پر ملتا ہے، جس کو حکمران مستقل گھر سمجھ لیتے ہیں، وہاں میں نے میٹنگ بلائی، الگ الگ مشورے سب نے دیے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا یہ قائد اعظم ایوینیو پر یہ بلڈنگ واقع ہے، تو اس کا نام شہید ملت سیکریٹریٹ ہونا چاہیے۔ اس میں آپ جب بھی اسلام آباد جائیں اس کا افتتاح میں نے کیا، اور میری تجویز پر ہی اس روڈ کا نام اب شہید ملت روڈ رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ اپنے اکابرین کو یاد کریں، کبھی کبھی ان کے ایثار ثواب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نوجوان نسل کو، ہمارے اکابرین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکمران جو سلیبس بناتے ہیں وہ سلیبس میں ان اکابرین کا ذکر شامل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔